الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد سے نوازا۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، تقریباً کوئی شوہر یا بیوی کا رشتہ ایسا نہیں ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد سے نہ نوازا ہو۔ اولاد سے نوازنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم ایمان کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، اور بچوں کے بدلتے ہوئے عمر، بدلتے ہوئے ایج کے اعتبار سے ان کو گائیڈ کریں۔ میں آج جس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں خصوصاً ہماری بچیوں پر، گرلز پر، اور پارشلی جو ہے ہمارے بچوں پر، لڑکوں پر، بوائز پر، کیونکہ عموماً ارلی ٹین ایج کا جو میٹر ٹین ایج سے زیادہ ہوتا ہے، یہ لڑکیوں کے لیے خاص کر کے، کیونکہ لڑکوں کے اندر جو ریپڈ جو چینجز آتے ہیں وہ ٹین ایج کے بعد ہی آتے ہیں، 14، 15 اور 13 کے بیچ میں آتے ہیں۔ لیکن لڑکیوں میں، گرلز میں، ہماری بچیوں میں جو تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں، چاہے وہ ان کے دماغی حالات کا ہو، جو ان کے ایموشن سے متعلق ہو، چاہے وہ ان کے بدن کے اندر ہو، چاہے ان کے ہارمونل چینجز ہوں، چاہے ان کے بال سے متعلق، ہیئر سے متعلق جہاں پر جو ان کے اندر تبدیلیاں وہ محسوس کرتی ہیں، مینسٹریشن کا، حیض کا مسئلہ ہوتا ہے، ڈری رہتی ہیں، سہمی رہتی ہیں، بات کرنے کے لیے کوئی پراپر ان کے لیے لوگ نہیں ملتے، یا مائیں اس لائق نہیں رہتی، ماں کے ساتھ ویسا ریپو ان کا نہیں رہتا کہ بھائی وہ اپنے مینسٹریشنل یا حیض سے متعلق جو ان کو 10، 11، 12 سال کے دوران آتا ہے، یعنی ارلی ٹین ایج، نو عمری میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا، ماں باپ کو، خاص کر کے ماں کو اپنے بچے کے متعلق۔ دیکھیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں کا تعلق اپنے بیٹی کے ساتھ سہیلی کا رہے، دوست کا رہے، ایک جابرانہ، ایک اسٹرکٹ، یہ اپنی جگہ، یہ نہیں ہونا ہے۔ ہاں اسٹرکٹنس الگ ہے، اور ایک نمونے کا جو ہے نا اس کے پاس ظلم کرنا الگ ہے۔ آپ اسٹرکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس پر غصہ کرنا، ہر چیز پر اس کو ڈانٹنا، ہر چیز میں اس کو دوسروں سے کمپیئر کرنا، یہ تقریباً ظلم جیسا ہی ہے لڑکیوں پر۔ جتنا اچھا ریپو، جتنا اچھے تعلقات آپ کی بیٹی سے آپ کا رہے گا، تو یہ جو چینجز جو آتی ہیں نا، تو آپ اس سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، بیٹا دیکھ تیری عمر ہو رہی ہے، تجھے ابھی حیض آ سکتا ہے، حیض آنے میں ڈرنا نہیں، حیض کو کس طریقے سے جو ہے ہینڈل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور میں تو کہتا ہوں میرے بھائیوں، اسکول والے، اسکول ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اگر ایجوکیشن میں اگر یہ کنٹینٹ اگر نہیں دیے ہمارے اسپیشلی 5th، 6th اور 7th اسٹینڈرڈ کی گرلز کو، میں سمجھتا ہوں کہ پھر کیا ایجوکیشن دنیا دے رہے ہیں؟ ورنہ یہ بچیاں آپس میں غلط بات کریں گی، ورنہ یہ بچیاں گوگل میں سرچ کریں گی اور کہیں کا کہیں چلے جائیں گی۔ تو ہم ماں کو، یا ماں کے قائم مقام ان جیسے، ان کی خالہ ہو سکتی ہے، چاچی ہو سکتی ہے، ممانی ہو سکتی ہے، یا ٹیچر کے ذریعے سے اسکول میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم اپنے اسکول میں، العبادہ انڈین اسکول میں، ہم تقریباً 5th اسٹینڈرڈ سے لڑکیوں کے خاص مسائل جو ہوتے ہیں، اسپیشل جو مسائل ہوتے ہیں، جو ان کے ہائیجین اور ان کے کیا بولتے ہیں کہ ایموشنز اور ان کے جو ہے ہارمونل چینجز سے جو ان کو ہونے والے چیزوں کے اوپر ہم اویئر کرتے ہیں، اور ان سے کھل کے ہمارے جو اسپیشلسٹ اس پر بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ بچوں کو سیلف ڈیپینڈنٹ بنانا بہت ضروری ہے، بچیوں کو خاص کر کے ان کو اسائن کریں اپنے ریسپانسبلٹیز کا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، عبادات بہت ساری ہیں، ہے کہ نہیں؟ عبادات کے سلسلے میں ان کو بنیادی باتیں اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ جیسا حیض آپ کا شروع ہوگا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، ہاں بہت باریک معاملات ہیں حیض کے، لیکن بنیادی باتیں تو آپ نماز کے متعلق بتائیے، روزے کے متعلق بتائیے، قرآن پڑھ سکتی ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ ہاتھ میں گلوز ڈال کر پڑھ سکتی ہیں،
عمومی اذکار وغیرہ آپ کر سکتی ہیں، ہے کیا نہیں؟ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے بھی باپ یا اس کا بھائی یا اس کا ماسٹر اور اس کا ٹیچر ان کو جو ہے بتائیں کہ بھائی اگر آپ نے نائٹ فلو ہو گیا، آپ کا سپرم اگر لذت کے ساتھ یا بغیر لذت کے اگر نکل گیا خواب میں تو یا سونے کے حالت میں، لڑکوں کے لیے بھی یہ تعلیمات ہیں جو کہ دینی چاہیے باپ یا بھائی یا استاذ کے ذریعے سے، ورنہ لڑکے غلط طریقے سے اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں اور غلط ریسورس سے ان انفارمیشنز کو کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ بھیانک انجام کو لے کے آتے ہیں۔ تیسری بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس عمر میں یہ ارلی ٹین ایج کا جو سٹیج ہوتا ہے، یعنی بچی کی عمر جب 10 11 12 جب ہوتی ہے یا وہ 5th 6th 7th اسٹینڈرڈ میں جب ہوتی ہے بچی، تو ان کے اخلاق پر بڑی نظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے سہیلیاں کیسی ہیں، وہ چھٹیاں کہاں گزارتی ہیں۔ کبھی بھی اپنی بچی کو اس عمر میں اکیلی چھٹی گزارنے کے لیے، ہالیڈے سپینڈ کرنے کے لیے نہ سہیلی گھر پہ بھیجنا اور نہ ہی میرے بھائیوں اور بہنوں کسی کزن یا خالہ یا ممانی یا چاچا کے گھر میں بھیجنا نہیں۔ آپ ماں خود جاؤ، ان کے ساتھ رہ کے آؤ، لیکن جب وہ اپنے فیملی کے جب سیم ایج کے لڑکیوں سے جب بات چیت کرتی ہے نا تو وہاں پر پھر اننیسیسری غیر ضروری باتیں آ جاتی ہیں۔ جنرلی ایک جو ہے ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے، لڑکیاں جو خراب ہوتی ہیں اخلاقی اعتبار سے چھٹیوں میں، ہالیڈیز میں، یا اپنے ماں باپ کے آنکھوں سے جب دور رہتی ہیں، اپنے سہیلیوں کے گھر یا اپنے ایون رشتہ داروں کے گھر جا کر 3-4 دن کے اندر وہ بگڑ سکتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ان تمام چیزوں پر ان کی پرائیویسی، ان کی ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہیں، ان کے تعلقات کس لڑکیوں سے ہیں، وہ کس طریقے سے جو ہے ہابیز ان کے بدل رہے ہیں، ان تمام چیزوں پر، ان تمام جو ہے پریکٹسز پر اور بدلتے ہوئے حالات پر ماں کی نظر گدھ کی ہونی چاہیے، گدھ کی۔ اوکے، اسی طریقے سے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو، میں نے جیسے کہا کہ سیلف ڈیپینڈنسی ان کو سکھائیں۔ حیض اگر آیا ہے تو جو ہماری مائیں اور بہنیں اور بچیاں پیڈ یوز کرتی ہیں، اوکے، وہ کیسے یوز کرنا ہے، اگر یوز کرنے کے بعد اس کو کیسے جو ہے نکالنا ہے، کیسے اس کو ریموو کرنا ہے، اوکے، کیسے اس کو ویئر کرنا ہے۔ اگر کسی اسکول چلے گئے، مسجد چلے گئے، کسی کے گھروں پہ چلے گئے، بہت ساری جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ پیڈ ایسے ہی باتھ روم میں پھینکے رہتی ہیں لڑکیاں، بچیاں۔ ان کو بتانا ہے کہ اس کو ریپ کیسے کرنا ہے، اس کو الگ سے کیسے ڈالنا ہے، اس کو کموڈ میں ڈال کے فلش نہیں کرنا ہے۔ ایک جو ہے نا پیمپر ہو یا جو ہے پیڈ ہو، اگر پھینک دینے سے وہ گھر کا سارا جو ہے نا کموڈ جو ہے بلاک ہو جائے گا۔ سکولز میں ایسے ہوتا ہے، لیکن ڈر کے معاملے مارے، شرم کے مارے اور انفارمیشن نہیں، میں جس بات پر سٹریس کرنا چاہ رہا ہوں، ہمیں یہ پریکٹیکل انفارمیشن اگر ہم اپنے بچیوں کو نہیں دیں گی تو بچیاں بیچاریاں غلطیاں کریں گی۔ تو ارلی ٹین ایج کا جو معاملہ ہے، حیض کے بارے میں کس طریقے سے پیڈ کو ویئر کرنا ہے، کیسے ڈسپوز کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانا بچوں کو ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، حکم دو، انکریج کرو، سپورٹ کرو، ان کو موٹیویٹ کرو، اور وضربوہم علیہا، اور ان کو مارو، ہلکا سا لائٹ پنش کرو، وہم ابناء 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نا تھوڑا اور اسٹرکٹ ہو جاؤ، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور بستروں میں الگ کرو۔ ایون بھائی بہن ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، لیکن شریعت نے یہ کہا کہ ان کے سپریٹ بستر ہوں، ان کے اوڑھنے بچھانے الگ الگ ہوں۔ ارے بھائی بہن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ان کے بستر الگ ہوں، کزن کے بارے میں کیا ہے؟ سہیلیوں کے گھروں میں اگر جائیں تو کیا ہے؟ اگر وہاں پہ اگر ایک ساتھ سوتی ہیں، بات کرتی ہیں اور گوسپ کرتی ہیں، ضروری غیر ضروری چیزوں پر باتیں کرتی ہیں، تو بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان پر کڑی نظر اور پیاری نظر، پولائٹ نظر اور جینٹل نظر ہونا چاہیے، ایک ظالمانہ اور ایک ڈکٹیٹر جیسی نظر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ڈکٹیٹر اور ایک زوری کے ساتھ
اسٹرکٹلی اننیسیسری اگر آپ کریں گے تو لڑکیوں میں کیوریاسٹی بڑھ جائے گی اور وہ غلط طریقے سے اپنے خواہشات کو پوری کریں گی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم پڑا کہ بچوں کے اندر عمر کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ان کے پرسنل جو ایشوز ہیں اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. آخر میں ایک بات بولوں میں آپ کو, وہ یہ ہے ماں باپ اپنے تعلقات, جب بچے آپ کے بڑے ہو رہے ہیں, کتنے سال کے ہو رہے ہیں, جیسے ابھی بچے 5th اسٹینڈرڈ میں ہے, 6th اسٹینڈرڈ میں, 7th اسٹینڈرڈ میں ہے, تو ان کے ماں اور باپ بھی جوانی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کے بچے 12 13 یا 10 11 سال کے ہوں تو ماں باپ بوڑھے نہیں رہتے ہیں. ان کے اندر جو انٹیمیٹک پیار محبت, آپس میں ایک دوسرے کو چھونا پکڑنا, یہ جو ہو اس پر بہت پرہیز کرنا ضروری ہے. بچوں کی نظروں کے سامنے جانے انجانے, انٹینشنلی ان انٹینشنلی, نونلی ان نونلی, یہ جو بچیاں جو 10 سے لے کر 13 سال کے بیچ کی عمر کی جو ہوتی ہیں, یہاں تک کہ بڑی عمر کی بھی جو بچیاں ہوتی ہیں, ماں باپ اپنی پرائیویٹ اور اپنے کسی طرح کے انٹیمیٹک ایکشن سے اپنے آپ کو روکیں. پکڑنے میں, چھونے میں یا قریب بیٹھنے میں لحاظ کریں. یہاں تک کہ بیڈ روم کا تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو بہت ہی پریکاشن لے جانا چاہیے. آپ نے اندر سے لاک کیا کیا نہیں, لاک میں اندر کبھی کبھار سوراخ ہوتا ہے, بچوں میں کیوریاسٹی بڑھ جاتی ہے, اننونلی ماں باپ کیا کر رہے ہیں بول کر جھانک کر دیکھتے ہیں. میں نے یہ اپنی زندگی میں بچوں سے جب بات کیا کہ یہ بات, یہ غلط سوچ یا غلط باتیں تیری زبان پر, یا غلط انفارمیشن, یہ اننیسیسری گوسپ تمہارے بیٹا کہاں سے آئی, تو بچوں نے سیدھے سادھے بتایا کہ میں نے گھر میں میرے ماں باپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے ڈسکشن کرنا شروع کر دیا. میں نے ریسرچ کرنا, یعنی ریسرچ مطلب کیا, میں نے گوگل میں جا کر ریسرچ کرنا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ برکت دے آپ کی زندگی میں, خوشیاں دے, لیکن بچے بڑے ہو رہے ہیں, آپ کے جورو مرد, شوہر اور بیوی, ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو بیڈ روم میں ہی نہیں بلکہ کچن روم میں, ہال میں, جب آپس میں پیار محبت کے جو ہے آپس میں جو انداز ہوتا ہے جینے کا, بچوں کے سامنے کسی طرح سے کرنے سے, کسی طرح کا کچھ بھی جو ہے نا عمل کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے. بہت ضروری میرے بھائیوں. اور ایک بات کہوں میں, اکرمکم اللہ, اللہ تمہارے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ عزت و احترام کو بڑھائے. کانڈم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں سے بچنے کے لیے, اور کیا بولتے ہیں کہ اوائڈ کرنے, پریگننسی کو اوائڈ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو کانڈم جو رکھنے کی جگہ ہے نا, بیڈ روم میں ایسی جگہ پہ رکھو جہاں پر بچے کا ہاتھ ریچ نہ ہو. پلیز بچوں کا ہاتھ سے دور رہے ہو. لاکر میں چاہے تو رکھو, اور یوز کرنے کے بعد اس کا پیک ہونے دو یا کانڈم ہونے دو. اکرمکم اللہ, بھول کر ایسے ہی چھوڑ نہیں دینا, باتھ روم میں ایسے رکھ نہیں دینا. بچے کی نظر پڑی تو وہ ضرور سوال کرے گا. بچے نے کچھ پڑھ لیا تو اللہ نہ کرے, لا قدر اللہ, وہ براؤز کرے گا, معلومات حاصل کرے گا. یہ بھی ہم نے اپنے کاؤنسلنگ کے جو ٹین ایجر کاؤنسلنگ ہے, بیفور میرج کاؤنسلنگ میں ہم نے ایسے درشیہ, ایسے جو ہے مناظر اور ایسے واقعات میں نے سنا ہے, دیکھا ہے. ٹھیک ہے, پریگننسی سے بچنے کے لیے آپ کو حق ہے کانڈم یوز کرنے کا, سب سے سیفسٹ جو طریقہ ہے یہ, نو پرابلم, آپ استعمال کرو, لیکن بچوں کے نظر سے ایسے ہی دور رکھو جیسے کہ کوئی خطرناک چیز ان سے دور رکھتے ہیں, نقصان دینے والی چیز رکھتے ہیں. دیکھیے آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اس عمر میں جب بچے ارلی ٹین ایج کے پیریڈ میں ہوتے ہیں نا, تو ان کے ایموشنز اور ان کے ضروریات کے ساتھ ساتھ میں کھانے پینے کے جو اصول ہیں, کہ اننیسیسری گوشت زیادہ کھانا, کہ چکن کا گوشت بہت زیادہ کنزیوم کرنا, یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز کے بات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنے فوڈ کو کنٹرول کرو, ان کو ویجیٹیبل دے دو, ان کو فروٹس دے دو, ان کو ایکسرسائز کراؤ, ان کو فزیکل ایکسرسائز کے اوپر تھوڑا فوکس کراؤ, ان کو پرسنل اپنے گھر کے کاموں میں انڈلج کرو, ان کو جماؤ, کچن روم میں بلاؤ, ان کو کچھ چھوٹے موٹے کام دے دو, ان کو انگیج رکھو.
ہے کہ نہیں؟ بس اللہ سے دعا ہے، میں اس میسیج میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ارلی ٹین ایج کا جو پیریڈ ہے جس میں بچے 8 9 10 11 12 سال کی، جب ہمارے خصوصاً لڑکی بچیاں جب ہوتی ہیں، یہاں تک لڑکے بچے ہوتے ہیں، ان کو پراپر ایجوکیشن، پراپر گائیڈنس، پراپر معلومات، پراپر جو ہے نا جینٹل انفارمیشن ان کو جانا چاہیے ماں کے ذریعے سے یا خاندان کی کسی بڑی عورت کے ذریعے سے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ٹیچر یا اسکول کے سلیبس میں یہ ہونا ہی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بہترین اور ہیلدی زندگیاں عطا کرے اور ہمارا پروگریس اس دنیا میں اور آخرت میں خیر کے ساتھ ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔